السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ اللہ کا جو ایک خاصہ ہے، ایک اس کا وصف ہے المتکبر، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں ایک نام تکبر کرنے والا بھی ہے، اور یہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہی زیب دیتا ہے۔ اور اگر اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا ہے تو ہم اپنی ذات اور اس زمین کے اوپر ہمارے آس پاس جتنی چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے خوب اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ وہی ہے جس نے ہمیں بنایا، وہی ہے جس نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا، وہی ہے جس نے سانس لینے کے لیے ہوائیں جو آکسیجن کی صورت میں ہمیں دے دی، روشنی دی۔ سب کچھ جو اس زمین کے اوپر ہے وہ اسی کی عنایت ہے، اسی کا فضل ہے اور اسی کا کرم ہے۔ اور اگر ہم اس زمین کی بات کریں تو اس نے جو کچھ اس کائنات کو بنایا ہے اور جتنا انسان جان پایا ہے، اس زمین کا تو کیا کہنا ہے۔ یہ زمین جس کے آس پاس چکر لگا رہی ہے، نظام شمسی کے وہ ستارے جس کا نام سورج ہے، اور اس سورج کی جو اوقات ہے اس کا تو کیا کہنا۔ اس سے کروڑوں اور اربوں گنا بڑے جو ستارے ہیں وہ اس کائنات میں موجود ہیں، اور یہ اربوں گنا کروڑوں گنا بڑے ستارے جب آپس میں تقریباً اسی تعداد میں ملتے ہیں تب کہیں جا کے ایک کہکشاں بنتی ہے، اور اس کہکشاں میں جو ہمارا ستارہ ہے سورج، اس سے اربوں گنا بڑے ستارے تیر رہے ہیں۔ اس کہکشاں کے بننے پہ بات ختم نہیں ہوتی، ایسی اربوں کہکشائیں مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں، اور ایسے اربوں کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جب ان کو ہبل نامی دوربین جو خلا میں بھیجا گیا تھا اس سے ان کا مطالعہ کیا گیا، دیکھا گیا، ان تصویریں جو وہاں سے آئیں اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معمولی نقطے ہیں جو خلا کے اندر تیر رہے ہیں۔ اس کائنات کے سرے کے بارے میں تو ابھی ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایسا رب ہے ہمارا جو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، بنانے والا ہے، کیوں نہ وہ تکبر کرے۔ اور جب یہ وصف انسان جو ہے اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو سوائے خسارے اور نقصان کے اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی اس کو اپناتا ہے سب سے پہلے تو غصے کا شکار ہوتا ہے، اور غصہ انسان کی عمر کو کھا جاتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ ہم خود اپنے آس پاس اور اپنا مطالعہ و تجزیہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے اس وصف کو بتا کر جب انسانوں نے، وہ انسان جو اس زمین کے اوپر سلطنتوں کے مالک تھے، وہ انسان جو بڑی بڑی حکومتوں کے مالک تھے، جن کے ایک اشارے پہ ہزاروں لوگ مار دیے جاتے تھے، جن کی حکومتوں کی وسعت لاکھ مربع مائل کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، ایسے لوگ جب اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اسی بات کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ کے اندر، جو سلطنت فارس ہے، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، جب اس کے حکمران نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، تو اس سلطنت کا کیا ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔